السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 17 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ ہمارا شروع ہوگا سبق نمبر 18۔ تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں کس طرح اس کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 18 میں یہ کچھ قواعد لکھے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان حروف مقطعات جیسے یہ بنے ہیں تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض جگہ پر حروف مقطعات میں کہیں غنہ بھی ہوتا ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ عین سین پڑھیں گے جب یہاں پر، تو یہ عین میں جو نون ساکن آتا ہے تو اس نون ساکن کے بعد میں یہ جو سین آتا ہے تو یہ سین جو ہے یہ حروف اخفا میں سے آ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع سے پڑھتے ہیں اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہ پڑھ کر ہم بتائیں گے کہ وقف اس طرح پڑھتے ہیں اور وصل کس طرح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ دال کے وسط ٹکراتی ہوئی بننی چاہیے اس طرح سے۔ صاد، یہ جو مد لگا ہے اس مد کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اس کی آواز زیادہ کھینچنے والی ہونی چاہیے۔ صاد، قاف، نون، طہ، یاسین۔ اس میں یہ دکھا رہے ہیں، اس کا پورا بنایا گیا۔ طاسین، حمیم۔ ہا کو کم کھینچیں گے، میم کو زیادہ کھینچیں گے۔ کھڑا زبر جو ہوتا ہے 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اور یہ مد جو ہوتا ہے 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو سب میں ایک سا انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھ لیا، کسی کو 4 الف تک، کسی کو 3 الف تک، تو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اگر 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے ان کو تو سب کو ایک انداز میں 4 الف تک کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، پھر سب کو جب 3 پڑھیں تو پھر 3 کا ہی انداز رکھیں۔ الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، ح میم، عین سین قاف۔ یعنی کہ اس میں جو اوپر لکھا تھا وہ یہی چیز اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جب اس میں عین سین کو پڑھیں گے تو عین سین قاف اس طرح نہیں پڑھیں گے، عین کو پڑھیں گے تو بھی غنہ کریں گے، اور سین کے بعد بھی جب قاف آ رہا ہے نون سین کے بعد تو یہاں بھی غنہ کریں گے اس طرح سے۔ عین سین قاف، ایک الف کو برابر غنہ کریں گے، عین یہاں پر نون ساکن میں اور یہاں بھی نون ساکن میں۔ تو عین اس طرح سے نون کو ٹچ نہیں کرنا، عین سین یہ نہیں کرنا ہے، عین ناک میں آواز لے جانی ہے، عین سین اس طرح سے۔ طاسیم میم، یہاں پر یہ ڈیٹیل بھی دی گئی ہے، یعنی اس کی تفصیل کہ جب طوا پڑھیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا، سین اس طرح، اور یہ میم اس طرح، یعنی جو بنا یہ طوا اس کو اگر الگ کریں گے تو اس طرح بنے گا، سین کو اگر پورا پڑھیں گے تو اس طرح رہے گا، میم تو اس طرح رہے گا۔ الف لام میم صاد، الف لام اور یہ میم اور یہ صاد ہو گیا۔ یہ الف لام میم اللہ، یعنی اس میں جو وہاں پر لکھا گیا تھا وصل اور وقف، تو جو وقف کرنے کا طریقہ وقف کہتے ہیں، یعنی کہ ٹھہر کے پڑھنے کو، رک کر پڑھنے کو۔ تو جب وقف کریں گے یعنی رک کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، الف لام میم اللہ، یعنی الف پر پھر زبر لگا دیں گے، یہ ہو گیا وقف یعنی رک کر پڑھنے کو۔ وصل یعنی ملا کر پڑھنے کو اس طرح پڑھیں گے، الف لام میم اللہ، میم اللہ، یعنی میم جو ہے بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے بلکہ کم کھینچ کر لام میں ملا دیں گے، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر، الف لام میم اللہ اس طرح ملائیں گے، یہ ہو گیا وصل۔
کاف ہا یا عین صاد، اس طرح اس سبق کو پڑھا جاتا ہے. بار بار سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، انشاءاللہ پڑھنے کے لیے پڑھنے آ جائے گا. اور یہاں تک اگر آپ سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں سبق، تو پیچھے کے سبق بھی پڑھتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ پیچھے کے جو سبق ہیں ان کو سمجھیں گے تبھی یہ سمجھ میں آئیں گے. تو یہ 19 ہمارا یہاں شروع ہو جائے گا، تو 19 جو ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے کس طرح ان کو پڑھتے ہیں.